فضیلت الشیخ ضیاء الحق البخاری حفظہ اللہ سے بڑی ہی ادب و اقتباس کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور طالبات کو عشرہ ذی الحجہ کا مقام و مرتبہ اور ان کے مستحق یا مشروع اعمال کے بارے میں آپ بتائیں گے، اور طالبات محاذر موصول کی باتوں کو بغور سننے کی کوشش کریں گی اور سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں گی اور اپنے سماج و معاشرے کے اندر جا کر خواتین کے اندر ایک بیداری لانے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ اکرام اور چھوٹی بڑی عزیز طالبات، ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں ایک مقدس مہینہ ہے، اور ان مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر کہا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مقدس مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ دنیا میں بھی جتنے بھی کیلنڈر ہیں ان میں بھی 12 مہینے ہیں۔ جو شمسی سال یعنی سورج کے اعتبار سے جو کیلنڈر چلتا ہے اس میں بھی 12 مہینے ہیں، اور پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ جو عربی کیلنڈر ہے یا قمری سال کا جو کیلنڈر ہے اس میں محرم سے مہینہ سال شروع ہوتا ہے، محرم سے سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جس مہینے میں ہیں وہ ذوالحجہ کیلنڈر ہے، جیسے کہ بتایا ابھی شاہ مختار صاحب نے کہ یہ آج اس کی 5ویں تاریخ ہے۔ تو یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا مقام و مرتبہ دیگر مہینوں سے افضل ہے۔ وہ 4 حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ 3 تو مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 حرمت والے مہینے۔ حرمت کا کیا معنی؟ حرمت کا معنی مقدس، یعنی جس کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے حدود حرم ہے، حدود حرم مکہ میں جائیں گے وہاں بھی حدود حرم ہے، مدینہ میں جائیں گے وہاں بھی حدود حرم ہے۔ آپ وہ دائرہ جو ہے، دائرہ سے باہر اگر آپ گناہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے دائرے کے اندر اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ جرم اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سال کے 12 مہینوں میں گناہ کرتے ہو گناہ ہے، لیکن اگر ان 4 مہینوں میں گناہ کرتے ہو تو گناہ اور دوبارہ بڑھتا ہے۔ تو زمان اور مکان کے اعتبار سے ثواب میں اور گناہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور خاص کر کے اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ آپ اپنے آپ پر ظلم و گناہ کرتے ہو یا دوسرے پر ظلم و زیادتی کر کے گناہ، دونوں منع ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں منع ہے، لیکن خاص کر کے ان 4 مہینوں میں بالخصوص منع ہے۔ اب آتے ہیں اس جو اصل موضوع ہے کہ عشرہ ذی الحجہ، یعنی اس مہینے ذوالحجہ کے مہینے کے جو شروع کے کچھ ایام ہیں، 1 سے لے کر کے 13 تاریخ تک یا 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 رات کیا ہے؟ چونکہ عربی میں یعنی عربی جو قمری سال ہوتے ہیں اس کا جو مہینہ ہوتا ہے یا دن ہوتا ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے سورج ڈوبا، چاند نکلا، وہ دن شروع ہو جاتا ہے، اور جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، رات 12 بجے کے بعد دن شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رات کو کر کے دن مراد رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ رات افضل ہے،
نہیں، رات سے مراد یہاں کیا ہے؟ دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی ہے کہ 10 راتوں کی قسم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کہا کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ چاہ کے 10 دن ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ 10 دن ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا طور پہاڑ پر۔ تو وہاں جب آیا تو پہلے تو بات طے ہوئی تھی 30 دن کے لیے، 1 مہینے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ پہلے حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، پھر عبادت کی اور بہت زیادہ وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے 10 دن کا اضافہ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ جو 10 دن کا اضافہ کیا گیا تھا وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک 10 دنوں کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سال کے بہترین ایام یہ 10 دن ہیں۔ عربی کیلنڈر میں اگر دیکھیں گے جو قمری کیلنڈر ہے، قمری سال جو شروع ہوتا ہے اس میں 354 یا 55 دن ہوتے ہیں، جو کہ عربی مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ جو شمسی کیلنڈر ہے اس میں 360 دن ہوتے ہیں اور اس میں مہینہ جو ہے 29 30 31 28 کا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا بتا رہا ہے کہ شمسی جو قمری مہینہ ہے اس میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 354 یا 55۔ ان 354 یا 55 دنوں میں سب سے بہترین اور فضل والا اگر کوئی دن ہے وہ یہ شروع کے 10 دن ہیں۔ 5 دن ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور 5 دن یا 8 دن اور ہمارے لیے بچا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان کے آخری عشرے میں اترا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس کو یہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینوں سے مراد ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ آخری عشرہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اس قضیہ کا حل ایک نکالتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے سال میں سب سے بہترین جو راتیں ہیں وہ رمضان کے آخری 10 رات ہیں، باقی دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین دن ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اس طرح سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا نہیں رہتا، دونوں اپنی اپنی جگہ میں برقرار ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ علماء اس کا بھی حل نکالتے ہیں کہ ہفتے میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے اور سال میں سب سے بہترین دن عشرہ ذوالحجہ ہے۔ اس سے بھی جھگڑا ختم ہوا۔ بہرحال اس سے حدیث سے ہمیں یہ علم ہوا کہ عشرہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن یا 13 دن بہت ہی فضل والا ہے۔ اب آگے آتے ہیں کہ یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی اہم عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 9 دن تک روزہ رکھتے تھے ذوالحجہ میں، یعنی عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی ایک ذوالحجہ سے لے کر کے 9ویں ذوالحجہ تک روزہ رکھتے تھے اور بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ پتہ چلا کہ روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں 10 دنوں میں۔ اور سب سے بڑی عبادت جو اس مہینے کے شروع میں انجام دی جاتے ہیں وہ ہے حج۔ حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور فرض عین ہے، جو مکلف ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور مستطیع ہو، نہیں اس کے پاس مال ہو اور تندرست ہو اور امن و امان ہو، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ اور یہ حج جس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حج هذا البيت فلا يرفث ولا يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور وہاں برائی نہیں کی، فسق و فجور نہیں کیا، تو ایسے وہاں سے لوٹا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ،
جو مقبول حج ہے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، صرف اور صرف جنت ہے۔ لہذا اس مہینے میں سب سے بڑا عمل جو کیا جاتا ہے وہ حج ہے۔ آپ سال کے دیگر مہینے میں حج کریں گے، عرفہ خالی ہے، مینا خالی ہے، مزدلفہ خالی ہے، مطاف خالی ہے، آپ جا کر کے حج کریں، آپ کا حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا وقت مقرر ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اگر آپ رمضان میں حج کی نیت کرتے ہیں آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ اگر حج کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو شوال میں آپ کو نیت کرنی ہے، ذوالقعدہ میں نیت کرنی ہے، اور حج کب ہوگا جا کر کے ذوالحجہ میں، اور وہ بھی 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ کب؟ یوم الترویہ، 8 تاریخ کو دنیا کا کہیں بھی حاجی ہے وہ مینا پہنچتا ہے، مینا پہنچ اس کو یوم الترویہ بلایا جاتا ہے۔ رات وہاں ٹھہرتے ہیں، صبح جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے وہاں سے عرفہ چلتے ہیں 9ویں تاریخ، اور یہ عرفہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج عرفہ، حج عرفہ ہی کا نام ہے۔ اگر کوئی سارے اعمال انجام دیتا ہے، سارے ارکان انجام دیتا ہے، لیکن وقوف عرفہ نہیں کرتا، میدان عرفہ میں نہیں پہنچتا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جہنم کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے ثم یدنو، اللہ رب العالمین انسانوں کے قریب آتا ہے، اور یہ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے ینزل الی السماء الدنیا، اور بعض روایت میں ہے یہبط الی السماء الدنیا، آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے حدیث کے الفاظ ثم یباہی بہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر و مباہات کے طور پر کہتا ہے فیقول ما اراد ہؤلاء، فرشتوں بتاؤ یہ جو ایک ہی لباس میں ایک جگہ میں پوری دنیا کے لوگ، مرد ہو یا عورت، کالے ہو یا گورے، جو بھی رنگ و نسل کے ہیں، ایک ہی ان کی زبان میں لبیک لبیک ہے اور ایک ہی لباس میں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن فرشتوں کی زبانی سننا پسند کرتے ہیں۔ جنہوں فرشتوں نے کہا تھا کہ تم جو آدم کی اولاد کو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ زمین میں فساد مچائے گی، اس کو پیدا مت کر، آج اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عرفہ کے دن کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یکفر السنہ والماضی والباقی، عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ معاف ہوگا، آپ کو کس نے کہا صغیرہ گناہ معاف ہوگا؟ حدیث میں وضاحت نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ شرط ہے، لیکن اس چیز پہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے۔ لہذا انسان صغیرہ گناہ کو آپ ویسے ہی مسجد کی طرف چلتے جاتے ہیں، آپ کا صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں جھڑ جاتے ہیں، مسافہ کرتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں، عرفہ کے بارے میں جو کہا ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے اور پچھلے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر صغیرہ گناہ نہیں ہے ان کا، یا گناہ ہی نہیں ہے ان کے کھاتے میں، امام نووی نے شرح مسلم میں کہا کہ اگر گناہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا، درجات اس کو بلند کرے گا۔ اگر گناہ ہے تو گناہ کو دھول دے گا۔ لہذا اس مہینے کو، اور خاص کر کے ایام میں اگر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں تو روزہ رکھیں، اور بالخصوص عرفہ کا روزہ آپ ترک نہ کریں۔ اب یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں کے حساب سے روزہ رکھیں یا یہاں کے حساب سے۔ جب بھی اس طرح کے موسم آتا ہے تو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ کرنے کا عمل آپ کیجیے یہاں کے حساب سے، وہاں کے حساب سے آپ کیجیے۔ اختلاف میں پڑ کر کے لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ اب عمل کیجیے، عمل کیجیے۔ اللہ جیسے کہ آپ میں نے بتایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن کا روزہ رکھتے ہیں، آپ 9 دن کا روزہ رکھیں، 9 دن نہیں رکھ سکتے ہیں تو 5 دن کا رکھیے، اس میں عرفہ بھی آئے گا۔ لہٰذا کا روزہ رکھنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اور کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا عمل جو کیا جاتا ہے وہ ہے قربانی کا۔ آپ سال کے 12 مہینے میں قربانی نہیں کر سکتے، اسی مہینے میں 10ویں تاریخ کو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعظم یوم عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے اور مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ یوم النحر یعنی ذبح کرنے کا دن، قربانی کا دن، اور یوم القر، قر کا معنی ٹھہرنا، یعنی جو مینا میں حاجی لوگ 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک ٹھہرتے ہیں اس کو یوم القر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو ہر مستقی پر، ابھی آپ آئیں گے جو میرے پاس جو مقرر ہیں یا جو
محاذر ہیں وہ بتائیں گے آپ کو قربانی کے احکام کے بارے میں، لیکن اتنا آپ سمجھیں کہ قربانی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا جو طاقت رکھے اور وہ قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ لہذا ہر مستطیع کو علماء کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس میں کلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک ٹھہرے اور آپ نے قربانی ترک نہیں کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے۔ یہ قربانی نماز کے بعد جب آپ لوٹتے ہیں گھر عیدگاہ سے اس کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس کا یہ چلے گا آپ تک 13 تاریخ کے اخیر تک، یعنی 13 جو ایام تشریق کا آخری دن ہے، یعنی 4 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ۔ اور قربانی کا جانور جیسے مرد ذبح کر سکتے ہیں، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، جیسے قربانی رات میں کرنا جائز ہے، دن میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور ایک عمل جو اس عشرہ میں بالخصوص کرنا چاہیے اور اللہ کو بہت پسند ہے، وہ عمل ہے ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ اللہ رب العالمین کو عمل صالح بہت زیادہ پسند ہے ان دنوں میں، سال کے اور دنوں میں اتنا پسند نہیں اتنا ان دنوں میں۔ لوگوں نے کہا بولا جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہاد سے بھی کہا کہ ہاں جہاد سے بھی، الا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک آدمی جو جہاد میں نکلا جان لے کر کے مال لے کر کے اور وہاں سے واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، ہاں اس کا درجہ اونچا ہے۔ تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں 10 دنوں میں۔ کیا کرنا ہے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل پسند ہے، سارے عمل فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان دنوں میں اللہ کو عمل سارے بہت پسند ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھا کریں، یعنی اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس طرح کے جو سیغے آئے ہوئے ہیں صحابہ کرام سے، کوئی مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے اس طرح کے الفاظ مروی ہیں، کوئی بھی سیغہ آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ یہ ذکر اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ کب سے شروع ہوگا؟ یہ چاند سب سے ذو الحجہ کا نکلا ہے، تو یہ اس دن سے شروع ہوا اور یہ چلے گا کب تک؟ 10ویں تاریخ یہ چلے گا۔ اس کو تکبیر مطلق بولا جاتا ہے، اور یہ ہے تکبیر مقید۔ تو کب شروع ہوگا؟ وہ ہوگا کہ عرفہ کے دن سے، وہ عرفہ کے فجر کے بعد وہ شروع ہوگا اور وہ چلے گا ایام تشریق کے عصر یا سورج ڈوبنے تک۔ لہذا آپ لوگ یہ ذکر جہاں بھی جائیں، صحابہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السلط ایام التشریق، کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر ایام تشریق کے دنوں میں بازار میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا کرتے تھے؟ یکبرانی، وہ دونوں اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، وَيُكَبِّرُونَ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور وہ جو خرید و فروخت کرتے تھے بازاروں میں، ان لوگوں کی تکبیر سن کر کے ان لوگوں کی تکبیر اونچی آواز سے پڑھنا شروع کرتے تھے۔ لہذا مسجدوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، گھروں میں بلند آواز سے آپ تکبیر پڑھیے، تاکہ یہ ضمیر اللہ کی یہاں گواہی دے کہ تیرا بندہ تجھے یاد کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مہینے میں بالخصوص گناہوں سے بچنا چاہیے انسان کو، جیسے اللہ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، گناہ سے بچنا چاہیے اس مہینے میں، جہاں آپ نیک عمل کریں وہاں آپ گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ جرم تو بالا ہو جاتا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی جا کے مسجد میں گناہ کرے، کوئی بیت اللہ شریف میں جا کر کے گناہ کرے، تو گناہ کی سنگینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر مہینے میں اگر آپ گناہ کرتے تھے تو گناہ تو ہے، لیکن اگر اس مہینے میں آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ آپ کا بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم لوگوں کو خاص کر کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو ہم توبہ کریں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سے آپ ان دنوں میں توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات اور یہ جو میں نے نیک اعمال بتائے زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ ایک اور چیز بتا کے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں، یہ قمری
कैलेंडर का पहला आखिरी महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ने सूरज को तेज रोशनी वाला बनाया और चांद को नूर बनाया और उसके मनाज़िल मुक़द्दर किए ताकि वो दिन का हिसाब रखें। ये जो चांद का जो इनकलाब है, ये चांद जब निकलता है तो बहुत बारीक होकर निकलता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और जब ये 14वीं रात को ये चांद पहुंचता है तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। इसको बदर बुलाया जाता है, बदर। और जो पहला दिन निकला था उसको हिलाल बुलाया जाता है। जैसे कुरान में यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज। उसके बाद ये फिर घटना शुरू होता है और घटते आखिर में गायब हो जाता है। फिर गायब होने के बाद वो फिर बारीक होकर निकलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांद के बारे में बिलखुसूस कहा कि चांद से लोग वक्त मालूम करते हैं। आजकल लोग कमरी कैलेंडर को बिल्कुल तर्क कर चुके हैं, आज इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसकी खुसूसियत ये है कि चांद के हिसाब, दिन के हिसाब चांद के हिसाब से रखने से क्या होगा कि आपको जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, आप घर में हो या जंगलों में हो, समंदर में हो, सहारा में हो, आपको दिन का हिसाब करने में तकलीफ नहीं होगी। उसके मुकाबले में सूरज है, ये हमेशा एक ही शक्ल में है और वो घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन चांद ऐसा नहीं होता, चांद घटता और बढ़ता है। एक और फायदा ये हुआ कि आप जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, चांद का देख करके वो बता देगा कि आज कितनी तारीख है, वो बता देगा। और पहले जमाने के लोग ऐसा ही करते थे। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि जो कमरी कैलेंडर है उसके हिसाब से इबादत का मौसम बदलता रहता है। क्या होता है? इबादत का मौसम बदलता रहता है। शमसी में ऐसा मुमकिन नहीं है। गर्मी जून में है तो जून नहीं है, ठंडक अगर है तो जनवरी में है तो जनवरी में है। अरबी में कैलेंडर में ऐसा नहीं है। ये क्या होता है? मौसम गर्दिश करता रहता है। जैसे अभी अगर रोजा ठंडक में है तो हो सकता है कुछ दिनों में गर्मी में आ जाए, ऐसा मुमकिन है अरबी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसमें मुमकिन नहीं है। हालांकि मैंने बताया कि दोनों का हिसाब जायज़ है। ये जो हमारे यहाँ जो अंग्रेजी कैलेंडर मुरवज है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से मंसूब किया है। यानी आज जैसे 2024 चल रहा है, इसका मतलब कि आज से 2024 साल पहले हज़रत ईसा पैदा हुए हैं। और अरबी जो कैलेंडर है, जैसे आज ये चल रहा है 1445, तो इसका इंतजार अल्लाह के रसूल की हिजरत के तरफ करते हैं। आज से 1445 साल पहले अल्लाह के रसूल ने मक्का से मदीने की तरफ हिजरत किया था। लिहाजा हम लोग को चाहिए कि हम लोग कमरी जो साल है या उसका जो हिसाब है उसको हम लोग फरोग दें और इसको लोगों को इसी में हिसाब किताब करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग इस महीने में गुनाहों से बचने और नेक अमल ज़्यादा से ज़्यादा करने का तौफीक अता फरमाए।